کے نام میں آج صبح آپ سب کی سلامتی چاہتی ہوں۔ خدا باپ کا ہم شکر، اس کی تعریف اور اس کی تمجید کرتے ہیں، اس کے خوبصورت وعدوں کے لیے، اس کے رحم کے لیے، اس کے طرز کے لیے۔ مسیح کی پیارو، ہم ماں کے کوکھ میں گناہ کی حالت میں پڑتے ہیں، لیکن کس قدر اس کا خوبصورت وعدہ ہے۔ داؤد کہتا ہے کہ میں جب ماں کی کوکھ میں تھا، ماں کے باطن میں تھا، تب سے تو میرا خدا ہے۔ جب میری صورت بن رہی تھی، تب سے تو میرا خدا ہے۔ تو نے بچپن سے مجھے چھڑایا ہے، بچایا ہے۔ ہاللیلویا۔ آج بھی اگر ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں تو خدا کے وعدے سچے ہیں، اور وہ ہمیں بھی، جن سے وہ پیار کرتا ہے، جن کے اوپر اس کی نگاہ آتی ہے، وہ ڈھونڈتا ہے، تو وہ بچپن سے ہی ہمیں چھڑانے اور بچانے والا خدا ہے۔ جب ہم بچے ہوتے ہیں، ہم معصوم ہوتے ہیں، تب سے خدا ہماری مدد کرتا ہے۔ خدا کا شکر ہو اس کی وفاؤں کے لیے، اس کے رحم کے لیے، اس کے طرز کے لیے، اس کے سچے وعدوں کے لیے، اس کے خوبصورت بیٹے یسوع ناصری کے لیے شکر گزاری کرتے، اس کے زندہ کلام کے لیے جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کی روشنی ہے۔ ہم شکر گزاری کرتے ہیں اس کے پاک روح کے لیے جو یسوع ناصری نے کہا کہ میں جا کے باپ سے تمہارے لیے ایک مددگار بھیجوں گا جو مجھ سے لے گا اور تمہیں یاد دلائے گا، تمہاری مدد کرے گا۔ کیا بات ہے یسوع ناصری کی! ہاللیلویا! کہ اس نے ہمیں یتیم اور اکیلا نہیں چھوڑا۔ ہاللیلویا! اس نے کہا کہ میں جا کے آپ کے لیے مددگار بھیجوں گا، اور یسوع ناصری نے مددگار بھیجا۔ ہاللیلویا! اس آج مددگار کے لیے بھی ہم بات کریں گے کہ خدا کا پاک روح ہمارے پاس کس طرح سے آ سکتا ہے۔ ہم یونس صاحب کے ساتھ مل کے ایک گیت گائیں گے اور پھر کلام کو ہم دیکھیں گے۔ ہاللیلویا! ہاللیلویا۔ روح کی بارش برسنا چاہتی ہے، خداون کی شفا آتی ہے، خداون کی شفا آتی ہے، پریم کی برکھا برسنا چاہتی ہے، خداون کی شفا آتی ہے، خداون کی شفا آتی ہے، شفا کا منبع یسوع مسیحا، چھونے کا اس کو وقت ہے یہ، اپنے ایمان سے اس کے لہو سے پاپوں سے دھلنے کا وقت ہے یہ، شفا کا منبع یسوع مسیحا، چھو لے گا اس کو وقت ہے یہ، اپنے ایمان سے اس کے لہو سے پاپوں سے دھلنے کا وقت ہے یہ، روح کی بارش برسنا چاہتی ہے، خداون کی شفا آتی ہے، خداون کی شفا آتی ہے، تیرے گناہ چاہے ہو کہ مسیح برف کی مانند دھو دے گا وہ، پانی اور روح سے دے گا جنم، جھرنوں سے زندگی دے گا وہ، تیرے گناہ چاہے ہو کہ مسیح برف کی مانند دھو دے گا وہ، پانی اور روح سے دے گا جنم، جھرنوں سے زندگی دے گا وہ، پریم کی برکھا
برسنا چاہتی ہے، خداوند کی شفا آتی ہے، خداوند کی شفا آتی ہے، اس پہ نظر کر لے شفا، اپنے مسیحا سے لے شفا، اس کی صلیب سے لے شفا، اس کے لہو سے لے شفا، شفا اپنے مسیحا سے لے شفا، اس کی صلیب سے لے شفا، اس کے لہو سے لے شفا، پریم کی برکھا برسنا چاہتی ہے، خداوند کی شفا آتی ہے، خداوند کی شفا آتی ہے، کوڑے بھی کھائے میرے لیے ہی وصولی چڑھا، کچلا گیا وہ میرے لیے، میری شفا کو یہ سب سہا، کوڑے بھی کھائے میرے لیے ہی وصولی چڑھا، کچلا گیا وہ میرے لیے، میری شفا کو یہ سب سہا، پریم کی برکھا برسنا چاہتی ہے، خداوند کی شفا آتی ہے، خداوند کی شفا آتی ہے۔ یس، ہاللویہ، ہاللویہ۔ کوڑے بھی کھائے میرے لیے، میری شفا کو یہ سب کچھ سہا، کس نے؟ آپ کے اور میرے یسوع نے۔ ہاللویہ۔ اسی کے پیارو خدا کے کلام کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہاللویہ۔ دیکھتے ہیں رسولوں کے اعمال اور اس کی 13 آیت سے لے کے اس کی 18 آیت تک دیکھیں گے کہ آج خدا کا کلام مجھے اور آپ کو کیا سکھاتا ہے۔ یوں لکھا ہے، اس نے ہم سے بیان کیا کہ میں نے فرشتے کو اپنے گھر میں کھڑے ہوئے دیکھا، جس نے مجھ سے کہا کہ کیافا میں آدمی بھیج کر شمعون کو بلا لے جو پطرس کہلاتا ہے، وہ تجھ سے ایسی باتیں کہے گا جن سے تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ جب میں کلام کرنے لگا تو روح القدس ان پر اس طرح سے نازل ہوا جس طرح شروع میں ہم پر نازل ہوا تھا، اور وہ مجھے خداوند کی وہ بات یاد آئی جو اس نے کہی تھی کہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا، مگر تم روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے۔ پس جب خدا نے ان کو بھی وہی نعمت دی جو ہم کو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا کر ملی تھی، تو میں کون تھا کہ خدا کو روک سکتا؟ وہ یہ کہہ کر چپ رہا اور خدا کی تمجید کہنے لگے کہ وہ تو بے شک خدا نے غیر قوموں کو بھی زندگی کے توبہ کی توفیق دی ہے۔ خدا کے کلام پڑھے جانے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ ہاللویہ۔ مسیح کے پیارو، ہم خدا کے کلام پہ نظر کرتے ہیں، اور پطرس یہ وہ شاگرد ہے جو یسوع ناصری کا بڑا دلیر اور جذباتی، میں بھی سمجھتی ہوں کہ میں بہت ساری جگہ پہ نا جذباتی ہی ہو جاتی، بہت زیادہ ہو جاتی ہوں،
لیکن جو جذباتی ہوتے ہیں وہ یسوع ناصری کو تو پیار تو وہ بہت کرتا تھا، ہے جی، لیکن وہی جذباتی بندہ جس نے کہا میں تیرے لیے اپنی جان بھی دے دوں گا، اور جب بات آئی کہ اس کا اقرار کر تو اس کا ساتھی ہے، تو ان میں سے ہے، تو بولی ایسی بولتا ہے کہ تو اس کا ساتھی ہے، جو انہی میں سے ہے، تو فوری اس نے انکار بھی کر دیا تھا۔ یہ جذباتی آدمیوں کی جو ہے نا نشانی ہوتی ہے۔ جذبات سے نہیں، ہم نے خدا کی روح میں چلنا ہے۔ ہاللیلویہ۔ ہم اس طرف آتے ہیں کہ پترس چھت پہ سو رہا تھا کسی کے گھر میں۔ آپ اس بائبل کو خدا کے کلام کو پڑھیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے۔ اسی باب میں پیچھے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چھت پہ یہ سو رہا ہے اور دوسری جگہ پہ خدا کلام کر رہا ہے کہ فلاں گاؤں میں فلاں شہر میں چھت پہ وہ فلانے کا مہمان ہے اور اس کے گھر میں پترس سو رہا ہے اور اسے بلا اور وہ کلام کرے گا اور تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ خدا کا فرشتہ اس انسان کے گھر میں، اس شخص کے گھر میں آ کھڑا ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ آدمی جو تھا وہ خدائے خوف رکھتا تھا اندر، اور وہ یسوع کو ناصری کو جانتا نہ تھا۔ اگرچہ وہ جانتا بھی تھا تو پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا فرشتہ آیا اور اس نے اسے آ کے کہا کہ جا پترس کو بلا، اور وہاں پہ پترس کو بڑی بھوک لگی ہوئی ہے، مسیح کے پیاروں، اور چھت پہ سو رہا ہے، وہ تو رنگ برنگی چیزیں دیکھ رہا ہے۔ ایک سفید چادر آئی اور وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس کے اوپر مکڑیے، کیڑے مکوڑے، جاندار جانور آ رہے، تو کہتا ہے خدا میں حرام چیزیں نہیں کھاتا۔ سو یہ 3 بار ہوا اور پھر وہ چادر آسمان پہ اٹھا لی گئی۔ اب اس کا مطلب وہ آ کے اس بندے کو بتا رہا ہے جس کے گھر میں اس نے اپنے نوکر بھیجے اور اسے بلایا گیا، آدمی بھجوا کے اس نے بلایا، پترس کی محنت کی کیا، اور وہ آیا اور اس نے آ کے کہا کہ تو نے کیا دیکھا؟ اس نے کہا میں نے دیکھا، جس نے بلایا تھا اس نے کہا میں نے دیکھا کہ میرے گھر میں فرشتہ ہے، تو اس طرح کی بات ہے اور تو پترس کو بلا، اور میں نے یہ دیکھا۔ پترس نے کہا کہ پترس نے کیا کہا؟ پترس نے اسے بتایا، خدا کا کلام اسے بتایا، خدا یسوع مسیح جو اس کے ساتھ ساتھ رہے تھے انہوں نے وہ ساری باتیں اس سے بات کی۔ اور مسیح کے پیاروں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جب پترس کلام کر رہا ہے تو اس نے اور اس کے پورے خاندان نے کیا کی جی؟ نجات پائی۔ آج ہمیں نجات کی بھی ضرورت ہے۔ آج یہاں پہ جو میسج ہے کہ ہمیں خود جب ہم راست باز ہوں گے، ہم خدا کا خوف رکھیں گے، اپنے اندر ڈر رکھیں گے اور یسوع مسیح پہ ایمان رکھیں گے، تو مسیح کے پیاروں پھر ہمیں جو راست باز خادم ہیں ان کی بھی پہچان ہوگی، ناراستوں کی بھی پہچان ہوگی۔ ہاللیلویہ۔ اور جب ہم راست باز خادموں کو اپنے گھر میں اتاریں گے تو خدا اپنا تخت لگائے گا، خدا اپنی پاک روح کو بھیجے گا اپنے وعدے کے مطابق، اور پاک روح آئے گا تو پھر کیا آئے گی؟ نجات آئے گی۔ جب پاک روح آئے گا پھر نجات آئے گی۔ یہ جس آدمی نے پترس کو بلایا تھا تو یہ اس کے اندر کوئی تو راز بازی تھی جس کے لیے خدا نے اپنے فرشتے کو بھیجا اور اس کے گھر میں کھڑا ہوا اسے ملا اور اسے بات چیت کی۔ یہ بہت خوبصورت بات ہے۔ کیا ہماری زندگیوں میں ایسا ایمان ہے کہ خدا اپنے پاک فرشتوں کو حکم دے کہ جاؤ میرے بندے سے یہ کلام کرو، میسج دے کے آؤ کہ وہ ایسا ایسا کام کرے، اور اس نے پھر اس کو لیا اور اس نے کیا کیا؟ اس نے جا کے پترس کو بلایا۔ پترس نے آ کے کہا کہ ہاں میں نے تو ایسا ایسا چھت پہ آسمان سے چادر آئی، اس میں کیڑے مکوڑے جاندار یہ وہ سب کچھ تھا، تو پھر وہ آسمان پہ اٹھائے گی۔ یعنی کہ وہ غیر قوم سے تھا، جس نے بلایا وہ کون تھا؟ غیر قوم سے تھا۔ اور پھر کیا کیا؟ اس نے کلام سنایا، جو یسوع ناصری کے ساتھ رہ کے، جو یسوع ناصری نے دنیا میں رہ کے کام کیے تھے وہ سارے اس نے سنائے، بتائے ہوئیں گے کہ میں اس کا گواہ ہوں، میں اس کے ساتھ ہوتا تھا، میں اس کے ساتھ کھاتا تھا پیتا تھا، ہم جگہ جگہ گاؤں گاؤں شہر شہر جاتے تھے۔ پھر یسوع کو مارا گیا، گاڑا گیا، ٹانگا گیا، پھر یسوع نے اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا، تو یہ گھرانہ، پورا گھرانہ نجات پا گیا۔ ہاللیلویہ۔ اور مسیح کے پیاروں ہمارے اندر، ہمارے اوپر، ہمارے پیچھے، ہمارے دائیں، ہمارے بائیں پاک روح ہونا چاہیے، اور جب پاک روح ہوگا تو پھر ہم سے کوئی بھی ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ پھر ہماری روحانی آنکھیں خدا خود کھولے گا اور ہمارے روحانی کان بھی کھولے گا۔ ہمیشہ